Associate Professor, Department of Pharmacy, Kwart University of Science and Technology. As you can see over here, the title Nobel Prize. تو نوبل پرائز کے بارے میں اکثر ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ ہر سال سائنٹسٹ تھرو آؤٹ دی ورلڈ اگر کوئی نئی ڈسکوری کر لیتے ہیں تو سائنٹسٹ یا ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو نوازے جاتے ہیں ود اے نوبل پرائز. سو جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پہ کہ نوبل پرائز کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا، کیوں شروع کیا، تو یہ جتنی بھی کویشچنز ہیں اور وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جس میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے، اور وہ کون سے اتھارٹی یا کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں یہ جو یہ انعام دیتے ہیں، اور اس کا جو کرائیٹیریا ہے اور اس کی جو سرمنی ہے یہ کہاں پہ، یہ اس کی سرمنی کہاں پہ ہوتی ہیں اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے الفریڈ نوبل. یہ جو اسکرین بالکل سینٹر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے الفریڈ نوبل. یہ الفریڈ نوبل واز born on 21st October 1833 in Stockholm, Sweden into a family of engineers. یہ ایک کیمسٹ ہے، لیکن کیمسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک انجینئر بھی تھا، جو ایک انوینٹر تھا کس چیز کا، ڈائنامائٹ کا. تو یہ جو سائنٹسٹ ہیں الفریڈ نوبل، یہ 21 اکتوبر 1833 کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں پیدا ہوا. سو دا ویل آف دا سویڈش کیمسٹ الفریڈ نوبل، دا انوینٹر آف ڈائنامائٹ، اسٹیبلشڈ دا پرائزز ان 1895. کب یہ شروع ہوا؟ 1895. So, will of Alfred Nobel. Alfred Nobel died on 10 December 1896 کو. یہ اس کی جو ڈیتھ ہے الفریڈ نوبل کی. تو according to the will of Alfred Nobel, yearly prize should be awarded in 5 categories. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جس میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے. وہ ہیں فزیالوجی اور میڈیسن، اور فزکس، کیمسٹری، لٹریچر اینڈ پیس. یہ 5 کیٹیگریز جو ہے یعنی 1968 سے پہلے یہ جو 5 کیٹیگریز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پرائز دیا جاتا تھا. سو اینڈ اٹ شوڈ بی awarded those who shall have conferred the greatest benefit to mankind. اور یہ جو پرائز ہے یہ کس کو دیا جاتا ہے؟ یہ جو نوبل پرائز ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے پچھلے سال، یعنی فار ایگزامپل اگر یہ جو اس سال 2022 میں جن لوگوں کو انعام مل چکا ہے تو اس سے پچھلے سال یعنی پچھلے سال کے دوران انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ جن لوگوں نے پہنچایا ہو تو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے. Who shall have conferred the greatest benefit to mankind. یعنی انسانیت کو جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہو تو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس سے جو سب سے اہم بات ہے جو ہمارے ذہن میں یہ آتی ہیں کہ یہ نوبل پرائز سائنسی اور غیر سائنسی کیٹیگری میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. مثلاً فزکس، کیمسٹری، فزیالوجی یا طب یہ بالکل خالص سائنسی شعبے ہیں. یہ جو اکنامکس ہے
یہاں پہ آگے ہم پڑھیں گے اکنامکس میں بھی، یعنی معیشت میں یعنی اکنامکس میں بھی یہ انعام دیا جاتا ہے۔ سو اکنامکس سوشل سائنس کا شعبہ ہے، جبکہ امن جو ہے یہ غیر سائنسی کیٹیگری ہے۔ جس طرح اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو شروع میں یہ انعام جب سٹارٹ ہوا تو یہ 5 کیٹیگریز میں دیا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ آفٹر 1968 ایک اور کیٹیگری اس میں انکلوڈ کی گئی 6(1), وہ ہے اکنامکس۔ سو کمنسمنٹ جو ہے دا فاؤنڈیشن آف دا نوبل پرائز دا فاؤنڈیشنز آف دا نوبل پرائز ور لیڈ ان 1965۔ جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ یہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ پرائز جو ہے فار دی فرسٹ ٹائم ایک سویڈش کیمسٹ تھا، انجینئر بھی ہم کہہ سکتے کہ انجینئر تھا اور انوینٹر بھی تھا، کس چیز کا، ڈائنامائٹ کا، اور بھی اس کے جو ڈسکوریز ہو کافی زیادہ ہیں، لیکن سب سے مقبول یا پرومیننٹ جو اس کی ڈسکوری ہے وہ ہے ڈائنامائٹ۔ تو یہ آلفریڈ نوبل نے ایک وصیت لکھی، کب؟ 1895 کو۔ تو اس وصیت کے مطابق یہ الفریڈ نوبل کی وصیت کے مطابق یہ جو پرائز ہیں تب سے یہ اس کی جو کمنسمنٹ ہے تب سے ہے۔ سو وین الفریڈ نوبل روٹ ہیز لاسٹ ول لیونگ مچ آف ہز ویلتھ for its establishment. Since 1901, the prize has honored men and women for outstanding achievements in physics, chemistry, medicine, literature, and work for in peace. یہ جو ڈفرینٹ کیٹیگریز آلریڈی جو ہم اوپر یہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، سو یہ جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس میں یہ انعام دیا جاتا ہے، یہ جو پرائز ہے اٹ از ایوارڈیڈ اینولی بائی دا رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز، دا سویڈش اکیڈمی، دا کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ اینڈ دا نارویجین نوبل کمیٹی ٹو انڈیویجولس اینڈ آرگنائزیشنز who make outstanding contributions in the field of chemistry, physics, literature, peace, and physiology or medicine. The Nobel Memorial Prize in Economics Sciences was established in 1968 by the Sveriges Riksbank, the central bank of Sweden, فار کنٹریبیوشن ٹو دا فیلڈ آف اکنامکس۔ جس طرح یہاں پہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 5 کیٹیگریز میں 1968 سے پہلے یہ پرائز دیا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ 1968 کے بعد ایک اور کیٹیگری جو سینٹرل بینک ہے سویڈن کا، یہ جو سیوریجز ریکس بینک جو ہے، ایک اور کیٹیگری اکنامکس جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی انکارپوریٹ کر کے، تو یہ ٹوٹل کیٹیگریز جو بن گئی وہ 6، یعنی ٹوٹل 6 کیٹیگریز میں یہ انعام دیا جاتا ہے۔ سو اس میں جو ایوارڈنگ اتھارٹی جو ہے، یہ انعام جو ہے یہ جو نوبل فاؤنڈیشن، تو وہ تو ہم جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ یہ جو نوبل فاؤنڈیشن ہے 1895 میں اکارڈنگ ٹو دی ول آف الفریڈ نوبل یہ فار دی فرسٹ ٹائم سٹارٹ کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اسکروٹنی ہے یہ کس کے ذمہ ہے؟ سو دی رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز ایوارڈ دی پرائزز ان فزکس، کیمسٹری اینڈ اکنامکس۔ یہ جو 3 کیٹیگریز جو آپ دیکھ رہے ہیں فزکس، کیمسٹری اینڈ اکنامکس میں، یہ جو رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز ہیں، اس کا جو ڈیسیژن ہے کہ کس کو ہم نے دینا ہے، تو یہ کام ہے کس کا؟ رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کا۔ دی کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ ایوارڈز دی پرائز ان فزیالوجی اور میڈیسن۔ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کے اسکروٹنیز کا اور یہ جو ڈیسیژن لینے کا کہ میڈیسن میں یا فزیالوجی میں کس کو یہ انعام دینا چاہیے۔
and the Norwegian Nobel Committee award the prize in peace. یعنی پیس سے ریلیٹڈ جو پرائز ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ جو ناروے جو کنٹری ہے وہاں پہ جو فاؤنڈیشن ہے نوبل کمیٹی کا، یہ اس کے اسکروٹنی یا جو ڈیسیژن کہ پیس پرائز کس کو دینا چاہیے. یہ جو سرمنی ہے، دی پرائز سرمنیز ٹیک پلیس اینولی. ایچ ریسیپینٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نوبل لیوریٹ ریسیوز اے گولڈ میڈل، اے ڈپلوما اینڈ مانیٹری ایوارڈ. ان 2022 یعنی اس سال دا نوبل پرائز مانیٹری ایوارڈ واز 10 ملین سویڈش کرنسی. یعنی اس کی اگر ہم پاکستانی میں کنورژن کرنا چاہیں تو اس سے بنتے ہیں تقریباً 20 کروڑ پاکستانی روپیہ بنتا ہے. 20 کروڑ پاکستانی روپیہ اسے یہ جو 10 ملین سویڈش جو کرنسی ہے اسے پاکستانی روپیہ بنتا ہے 20 کروڑ. بٹوین 1901 اینڈ 2022 the Nobel Prizes and the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel were awarded 615 times to 989 people and organizations, with some receiving the Nobel Prize more than once. This makes a total of 954 individuals and 27 organizations. ابھی تک یہ جو انعام ہے 1901 سے لے کے 2022 تک کتنے لوگوں کو اور کتنے آرگنائزیشنز کو ملا ہے؟ جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انعام جو دیا گیا ہے 615 دفعہ کتنے لوگوں کو؟ 989 لوگوں کو، 989 پیپل، اور آرگنائزیشن کو یہ انعام دیا گیا ہے. اور اس میں کچھ آرگنائزیشن لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک سے زیادہ یعنی ایک بار سے بھی زیادہ جنہوں نے یہ انعام لیا ہے. سو اگر یہ ٹوٹل کیلکولیشن پہ ہم آ جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل تعداد بنتی ہیں 954 انڈیویجول اینڈ 27 آرگنائزیشنز. اور یہ جو انعام کا جو کرائٹیریا ہے جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح ہے. باقی تو اسکروٹنی کا ایک بہت بڑا لمبا سا پروسیس ہے، اس ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن صرف میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ، یہ انفارمیشن شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھا کہ اکثر ہم سنتے ہیں نوبل پرائز کے بارے میں، پڑھتے بھی ہیں نیوز پیپر میں، الیکٹرانک میڈیا میں، ٹی وی پہ بھی ہم جب سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں سائنٹسٹ کو میڈیسن میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، اکنامکس میں یہ جو پرائز ہیں یہ دیا گیا، فلاں کو دیا گیا، فلاں کنٹری سے، فلاں بلانگ کر، فلاں آرگنائزیشن کو. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں. سو ایچ ایوارڈ کین بی گیون ٹو اے میکسیمم آف 3 پیپل پر ایئر. یعنی ایک سال میں ایک انعام جو ہے میکسیمم 3 انڈیویجول کو دیا جاتا ہے. فرسٹ ایوارڈڈ، یہ جو فرسٹ جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ یہ جو فرسٹ ایوارڈڈ ان 1901 5 ایئرز آفٹر الفریڈ نوبل ڈیتھ. یعنی نوبل کی جو ڈیتھ ہے جس طرح یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 1896، اور فرسٹ ایوارڈ کب دیا گیا؟ 1901. یعنی الفریڈ نوبل کی ڈیتھ کے بعد 5 سال بعد فرسٹ انعام جو ہے 1901 میں دیا گیا. If there are multiple winners of one subject, the award money is split equally among the winners. Each year, there are 100 to 250 nominees for each prize.
is someone, if someone nominated himself, herself, he, she would automatically be disqualified. Someone cannot be nominated, یعنی اپنے پوسٹ موسلی یعنی مرنے کے بعد یہ انعام نہیں دیا جا سکتا. یٹ if someone was alive when nominated but died before the award was given, they may be awarded posthumously. یہ مرنے کے بعد بھی یہ انعام دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اگر اس کی نومینیشن مرنے سے پہلے ہو چکی ہو تو پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ انعام ہم دے سکتے ہیں. پرائزز مسٹ بی ایوارڈیڈ ایٹ لیسٹ ونس ایوری 5-year پیریڈ. تو یہ تو جو ڈفرنٹ کیٹیگریز کا ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ اس میں فزکس بھی ہے, کیمسٹری بھی ہیں, اکنامک ہے, پیس ہے, لٹریچر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی کیٹیگریز فار ایگزامپل بایولوجی ہے, میتھمیٹکس ہے, انجینئرنگ ہے اور ایگریکلچر سائنسز ہیں, اس میں یہ انعام یہ جو وہ ہے پرائز ہے یہ نہیں دیا جاتا ہے. لہٰذا اس میں اس میں سائنس کے دیگر شعبے جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, مثلاً بیالوجی, ریاضی, میتھمیٹکس, انجینئرنگ اینڈ ایگریکلچر سائنسز اور کمپیوٹر سائنسز, یہ جو کیٹیگریز ہیں اس میں ایک انعام نہیں دیا جاتا. تو ان سائنسی شعبوں میں جن میں نوبل پرائز نہیں دیا جاتا ان کے اپنے شعبے کے حساب سے انعام اور فیلڈ میڈلز ہیں, اور وہ کون کون سے ہیں, اور انہی کی بنیاد پر ان سائنسی شعبوں کے سائنسدانوں اور ریسرچرز کو یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی وہ نئی ڈسکوری کر لیتے ہیں تو یعنی اس کی پذیرائی کے لیے ان کو جو نوبل پرائز کے علاوہ اور انعام جو ہیں یا پرائزز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا اگر ہم دیکھتے ہیں سو اس میں کمپیوٹر سائنس میں ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیورنگ ایوارڈ, ACM ٹیورنگ ایوارڈ. یہ ایوارڈ صرف کمپیوٹر سائنس کے پروفیشن کے اندر کام کرنے والے سائنسدانوں کو ہی دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو کمیونیکیشن کے شعبے سے کے اندر فار ایگزامپل اگر کسی کی نئی ڈسکوری ہے یعنی کام کرنے والوں کو مارکونی پرائز ایک پرائز ہے جو اسپیشلی کمیونیکیشن والوں کو دیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں مارکونی پرائز. اسی طریقے سے جو لوگ میتھمیٹکس میں یعنی گراں قدر خدمات جو لوگ انجام دیتے ہیں تو ان کو جو انعام دیا جاتا ہے وہ ہے ایبل پرائز. یعنی کمپیوٹر سائنس کے لیے جو ہے جو پرائز ہیں اس کو کہتے ہیں ACM ٹیورنگ ایوارڈ. اور کمیونیکیشن کے شعبے سے یعنی تعلق رکھنے والے لوگوں کو یا سائنٹسٹ کو یعنی جو نئی ڈسکوریز یعنی وہ ڈسکوری جس سے انسانیت کو فائدہ ہو تو اس پہ جو انعام دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مارکونی. اور میتھمیٹکس کے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کو ایبل پرائز جو ہے دیا جاتا ہے. تو یہ جو کچھ ابھی تک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اٹ واز آل اباؤٹ دی نوبل پرائز, کہ یہ کب شروع ہوا, کس نے شروع کیا, اور اس کے جو نقد انعام کی جو مقدار ہیں وہ کتنی ہیں, سو وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں, اور یہ ایوارڈنگ اتھارٹیز ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو یہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. تھینک یو سو مچ فار یور لسننگ. اسٹے بلیس. اللہ حافظ.